الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج شرق شریف سے میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوست احباب جو تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گاہے بگاہے آپ سب دوستوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور اکثر آپ لوگوں سے تبادلہ خیالات میں میں چیزیں سیکھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا آپس میں ایک دوستانہ برادرانہ ایک ریلیشن جب سے قائم ہے، وہ پیار محبت کے ماحول میں ہمارے شہر کا ماحول اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ خوشگوار رہا ہے۔ آج کے جو موجودہ حالات ہیں، جس طرف ہماری سیاست ملک کی جا رہی ہے، اس کو سیاست کا لفظ دینا بھی میں تھوڑا سا غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ خود غرضی کی سیاست ہے، لوٹ کھسوٹ کی سیاست ہے، اور اپنے ذاتی لوٹ گھسوٹ کو پردہ ڈالنے کے لیے ملک کو برباد کرنے کی بھی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ایلیگیشن تھا، جس کے لیے بلاول صاحب نے اتنا لمبا جلوس نکالا، سندھ سے لے کر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بہت لمبا چوڑا جلوس لے کر اسلام آباد پہنچے، مریم صاحبہ نے بھی بڑے جلوس نکالے کہ یہ مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، اور ہمارے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے اور ہم مہنگائی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ تجربہ کار ٹیم نے ملک کو بالکل ڈبو کے رکھ دیا، اور وہ عمران خان ہی تھا کہ جس نے اپنی سچائی کی وجہ سے، حب الوطنی کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، کرونا جیسے پوری دنیا جس میں آ کے پریشانی کا مبتلا ہو گئی، لیکن عمران خان نے اپنی سمجھداری سے، نیک نیتی سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وطن عزیز پاکستان کو کافی حد تک محفوظ رکھا، اور کاروباری حالات بھی پہلے کی نسبت بھی بہتر ہو گئے۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا۔ اگرچہ عمران خان صاحب کی حکمت عملی میں کئی جگہوں پر مجھے بھی اختلاف رائے رہا اور کئی جگہوں پہ ان کی شدید غلطیاں بھی ہیں، لیکن چونکہ ان کی نیت درست ہے، ان کے اندر ایک اخلاص ہے، ریاست مدینہ کا جو نام لیتے ہیں دل سے لیتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ دل سے بات کرتے ہیں، ان کے اندر سے جو بات نکلتی ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی جا کے عمران خان صاحب نے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی، شریعت کی بات کی، اور سرکار کے ساتھ عشق اور محبت کی بات کی، وہ بھی پوری دنیا کا ایک میسج بن گیا۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن وجہ سے ہم جیسے کارکن جو ہیں وہ خان صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کی ہمتوں میں مزید اضافہ کرے، انہیں مزید جرأت عطا کرے۔ یہاں ہم نے لیڈران کو دیکھا ہے کہ چھوٹا سا نزلہ بھی ہو جائے تو انگلینڈ میں جا کے ان کا علاج ہوتا ہے، لیکن ان کو گولیاں بھی لگی ہیں، اور صبر اور تحمل کے ساتھ، جرأت کے ساتھ پاکستان میں بیٹھا ہے مرد مجاہد، اور ذرا اس نے نہیں کہا کہ میں تو لندن میں علاج کرانے جا رہا ہوں، اور عوام کے اندر موجود ہے اور عوام کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ آج کراچی سے خیبر تک اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ جہاں تک میرا اپنا ذاتی سیاسی سفر ہے، میرے دوست سارے جانتے ہیں، زمانہ طالب علمی سے پولیٹکس کے اندر انوالومنٹ رہی، انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے فرسٹ ایئر سے ہی ایکٹیویٹیز جاری رہیں، پڑھائی بھی چلتی رہی، اور سیاسی معاملات کے اندر بھی دخل رہا۔ اگرچہ میں اس وقت بھی اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے خلاف تھا، اور آج بھی سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال میں اس کا حصہ رہا، اور یہ چیزیں ہم نے کی بھی، ان چیزوں سے سیکھا بھی، اور دوستوں کے لیے بھی اصلاح کا باعث ہم بنتے رہے۔ عملی طور پر میرے بڑے بھائی میاں سعید احمد شرک پوری، جو شروع سے شوقین تھے سیاست کے اندر ایکٹیو ہونے کے، انہوں نے شوق سے میاں نواز شریف صاحب سے ٹکٹ لی،
مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے، چونکہ اتحاد تھا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا اور نواز شریف صاحب کا، اس اتحاد کے پلیٹ فارم سے انہوں نے 2 دفعہ ایم پی اے کا الیکشن لڑا مجھ سے پہلے، اور دونوں دفعہ اللہ نے انہیں باعزت کامیابی عطا فرمائی۔ جب گریجویشن کی پابندی لگی، جس کو میں ہمیشہ اہم کانا ایک پالیسی کہتا ہوں، لیکن میں اس غلط پالیسی کا بینیفیشری رہا کہ گریجویشن وہ نہیں کر سکے تھے، اور میں نے چونکہ ماسٹر اکنامکس پنجاب یونیورسٹی سے شوق سے کیا تھا اسلامک اکنامکس کو سمجھنے کے لیے اور دنیا کے نظام کو سمجھنے کے لیے، تو وہ چیز اس کا باعث بنی کہ مجھے دوستوں نے، اہل علاقہ نے، اور پھر خود میاں نواز شریف صاحب نے پیغام بھیجے کہ بھی آپ کو ہم نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑانا ہے۔ اور میں نے دوستوں کے اخلاص کی وجہ سے، علاقے کے کہنے کی وجہ سے، اپنے جو میری کاروباری مصروفیات تھیں، آسان عالیہ کے اندر حضور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مذہبی معاملات میں میری مصروفیات تھیں، ادھر سے وقت نکالا اور سیاست کے لیے، علاقے کی خدمت کے لیے، ملکی معاملات کے اندر وقت دینے کے لیے میں نے اپنے آپ کو حاضر کیا۔ اور اس وقت ہمارے نہایت قابل احترام میاں محمد اظہر صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، ہمارے لیے ہمیشہ قابل احترام ہے، ہماری برادری کے بڑے ایک چند ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ اس وقت پرائم منسٹر کے امیدوار تھے، اور میرا یہی اختلاف تھا کہ وہ پرویز مشرف کے امیدوار تھے، اور حالانکہ میاں محمد اظہر صاحب نے مجھے خود تشریف لا کر سینئر منسٹر پنجاب کے آفر کی، گورنر اس وقت کے خالد مقبول صاحب شرف پشیر تشریف لائے مجھے سمجھانے کے لیے، اور میں بہرحال اس بات پہ قائم رہا کہ میں میاں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، کیوں؟ نواز شریف رائٹ کے اوپر ہے اور پرویز مشرف زیادتی کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کو منظور تھا کہ میں 11,000 ووٹ کی لیڈ سے کامیاب ہوا، جس میں سب سے زیادہ اہلیان شرف شریف کے محبت تھی، اور دوستوں نے جس بھرپور طریقے سے میرے بھائی کو کامیاب کرتے رہے، اسی بھرپور طریقے سے میرے ساتھ انہوں نے محبت کی اور مجھے ممبر قومی اسمبلی منتخب کیا۔ اور پھر 2005 کے بلدیاتی انتخابات میں ضلع شیخو پورے کے اس وقت کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہمارے حضرات تھے اور باقی جو ذمہ داران تھے، انہوں نے خود بخود ہی میرا نام بطور ضلع ناظم سلیکٹ کیا، اور مجھے نعیم حسین چٹھا صاحب جو ہمارے ایم این اے بھی رہے ہیں، ہمارے سینیٹر بھی رہے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں، انہوں نے مجھے رابطہ کر کے کہا کہ اس طریقے سے آپ کو ضلع ناظم بنانا چاہتے ہیں، اور آپ نیشنل اسمبلی کی سیٹ ریزائن کر کے بلدیاتی انتخابات میں آئیں۔ اور میں نے اس وقت کے ہمارے جو ساتھی تھے، روح جہاں زیب صاحب سے مشورہ کیا، میاں جوید لطیف صاحب سے مشورہ کیا، رانا تنویر حسین صاحب سے بھی مشورہ کیا، حاجی نواز صاحب ہمارے ضلع کے صدر تھے، ان سے مشورہ کیا، تو مجھے سبھی نے یہ کہا کہ اگر آپ کو سچ مچ کہہ رہے ہیں تو انکار نہ کریں۔ کسی نے مجھے منع نہیں کیا، سب نے یہ کہا کہ اگر کہہ رہے ہیں تو انکار نہ کریں۔ اور میں نے پھر نعیم حسین چٹھا صاحب کے جو حکم تھا کہ جی ہم آپ کو یہ کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، تو میں نے اس شرط پر یہ آفر قبول کی کہ جی میں یہ غیر جماعتی الیکشن میں حصہ لوں گا، میں نے یہ اعلان نہیں کرنا کہ میں کوئی پارٹی چھوڑ رہا ہوں یا کوئی نئی پارٹی جوائن کر رہا ہوں۔ اور میری اس شرط کو تسلیم کیا گیا، اور ان کی محبت تھی، علاقے بھر کی محبت تھی کہ پورے پنجاب سے سب سے زیادہ ہائیسٹ ووٹ لے کر میں ضلع ناظم شیخو پورہ منتخب ہوا۔ اور میرا آج بھی دل مطمئن ہے کہ ضلع شیخو پورے کی جتنی میں نے خدمت کی تمام محکموں میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، پولیس میں، باقی ایگریکلچر میں، باقی معاملات میں، فائنانس اینڈ پلاننگ میں، کوئی ضلع ناظم پنجاب کا میرے مقابلے کا کام نہیں کر سکا۔ یہ بات میں ہمیشہ چیلنج سے کہتا ہوں، میرا دل مطمئن ہے۔ اور ضلع شیخو پورے کی جتنی میں نے خدمت کی، میرے سے پہلے شیخو پورے کی بھی اتنی خدمت کوئی نہیں کر سکا۔ شیخو پورے بھر کی کوئی یونین کونسل ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں کی۔ شیخو پورے ضلع کا ایک ہسپتال ایسا نہیں جس کو ہم نے امپروو نہیں کیا، اور شیخو پورہ بھر کا ایک سکول ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس کو میرے ٹینیور میں امپروو نہیں کیا گیا، اس کی اصلاحات نہیں کی گئیں۔ الحمدللہ ہر فیلڈ میں ہم نے کام کیا۔
पुलिस की 1300 स्पेशल भर्तियां हमने करवाई, 2000 टीचर्स हमने स्पेशल भर्ती करवाए, 85 डॉक्टर्स हमने स्पेशल भर्ती करवाए, जो पूरे पंजाब से हट के था। सिर्फ शेखुपुरे की ये कारकर्दगी थी और शेखुपुरे का एक ये इम्तियाज था। और उसके बाद जो मामलात हुए, अमली सियासत से मैं थोड़ा किनारा कशी मैंने इख्तियार कर ली जिला नाज़मी के से फारग होने के बाद, और मेरा दोबारा इंतखाब लड़ने का कोई इरादा नहीं था। और मियां नवाज शरीफ साहब से मुझे इख्तलाफ हो गया। इस बात पे इख्तलाफ हुआ कि जब उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सियासत करनी चाहिए और अपनी जाती और खानदानी सियासत को तवज्जो में मरकूज कर लिया, तो मुझे इख्तलाफ हुआ कि मियां साहब हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं कि आप नेशनल लीडर हैं और आप जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने खानदान के लिए और फिर जिस पार्टी से हमारे इख्तलाफात थे उससे मिलजुल कर आप सियासत करेंगे तो हम आपका हिस्सा नहीं हो सकते। तो मेरा मियां नवाज शरीफ साहब से जब इख्तलाफ हुआ तो इमरान खान साहब को करीब से देखा, उनकी पॉलिसियों को देखा, तो खान साहब से मोहब्बत बढ़ना शुरू हो गई। और मैंने इस शर्त पर इमरान खान साहब के साथ चला कि मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता और ना ही मैंने इलेक्शन लड़ने का इरादा था, लेकिन मैं इमरान खान साहब की सपोर्ट करूंगा, क्योंकि पूरे ज़िले में मैंने बतौर ज़िला नाज़िम काम किया हुआ था और ज़िला भर के तमाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर मेरे दोस्त आज भी हैं, उस वक्त भी थे। ननकाना के अंदर हर यूनियन काउंसिल में हमारे दोस्त मौजूद हैं। और हुजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके भी जो लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हर गाँव के अंदर ऐसे प्यार करने वाले मौजूद हैं आस्ताना आलिया की निस्बत से, जो इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं बुजुर्गों के सदके। लेकिन मुझे दोस्तों ने, तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने मुसलसल इस बात पे मजबूर किया कि नहीं, मैं इंतखाबात के लिए अपने आप को तैयार करूं। मैं बार बार माजरत करता रहा। इस बात के गवाह हैं शाह महमूद कुरैशी साहब भी। मैंने उनको भी अर्ज किया कि मैं इंतखाब नहीं लड़ना चाहता, मैं साथ चलूंगा। चौधरी मंजूर साहब जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं और मैनचेस्टर में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ भी बातें हुई। रौ जहां ज़ेब साहब हमारे जो पहले एमपी रहे हैं, उनके साथ भी मेरी यही बातें हुई कि मैं चलूंगा, खान साहब से चलना चाहता हूं, लेकिन मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहता। बहरहाल मुझे फोर्स किया गया, मजबूर किया गया और बेल आखिर मैंने फिर हैंड्स अप किया और हल्के के अंदर इलेक्शन लड़ने का मैंने ऐलान कर दिया खान साहब के टिकट पर। लेकिन ऐन मौके पे ऊपर पार्टी के अंदर जो खामियां हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि बेशुमार खामियां ऐसी हैं जो इमरान खान साहब की हिकमत अमली में हैं, जिनकी इस्लाह की ज़रूरत है। गाय बगाए मैं उन्हें पहले भी अर्ज़ करता रहा हूँ, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर भी उन्हें अर्ज़ करता रहा हूँ, और बेशुमार चीज़ें जो मैं नहीं भी बातें कर सका एहतराम की वजह से। लेकिन किसी मौके पे अगर खान साहब टाइम देंगे तो मैं तमाम गुजारिशात उन्हें ज़रूर करूँगा, और वही वो खामियां हैं जिन वजह से हाथ से ये प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं। बहरहाल मेरा आज गुफ्तगू का जो मेन मकसद है वो ये है कि मैं खान साहब से मोहब्बत से चल रहा था और मोहब्बत से चला, और मैं उनको पहले दिन से जब से प्यार करता हूं, आज के दिन तक करता हूं। क्यों? इमरान खान एक सच्चा आदमी है, वो नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक चल रहे हैं, वो आलमी इस्लाम के लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान उनके विजन के आगे छोटा मुल्क है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर रब ने एक लीडर दे दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है और हमें इसका कदर करनी चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। और अभी मैं मेंबर सूबाई असम्बली था मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। वो भी सबको पता है कि मैंने टिकट लेने से पहले ही राना तनवीर हुसैन साहब की खिदमत में गुजारिश कर दी थी कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब को पसंद अब नहीं करता, उनकी सियासत को मैं इख्तलाफ रखता हूं, मुझे अब फोर्स ना करें। मैंने मियां नवाज शरीफ साहब का टिकट नहीं लेना। मियां साहब की जाती हम इज्जत करते हैं, वो भी शर्क बशीर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे सियासी तौर पे उनकी हिकमत अमली से इख्तलाफ है। तो राना तनवीर हुसैन साहब ने और शहबाज शरीफ साहब के इजाज़त से वो मुझे बहरहाल मेरे इख्तलाफात सुनने के बावजूद 6-7 दिन की मुज़ाकरात के बाद शर्क बशीर के दोस्तों के ज़रिए उन्होंने कहा नहीं आप इलेक्शन लड़ें, हम आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो अल्लाह सुनने का मंजूर था, मैं मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो गया
لیکن میرا اختلاف قائم رہا، اور یہی میرا گلہ تھا کہ جب میں نے پہلے کہہ دیا تھا میرا اختلاف ہے، تو میرے اختلاف رائے کو برا کیوں منایا جاتا ہے؟ میں اسمبلی کے اندر جا کے بھی وہ اختلاف رائے میں نے قائم رکھا. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا جس چیز کو میں غلط سمجھتا ہوں اس کو اب ٹھیک کہہ دوں، کیونکہ اب میں ممبر بن گیا، اب ٹھیک ہو گئی ہے. جب ممبر نہیں تھا تو وہ غلط تھی. جو اختلاف تھا وہ اختلاف رہا. اب جو حالات ہوئے، بیرونی سازشیں پاکستان کے خلاف ہونا شروع ہوئیں. ملک کے اندر تمام جماعتیں جو عمران خان سے خائف تھیں، اس کی پاپولیرٹی کی وجہ سے، اس کی سچائی کی وجہ سے، اس کا چوروں کے خلاف گرفت مضبوط کرنے کی وجہ سے، وہ قوتیں جب جمع ہونی شروع ہو گئیں تو ہمارے دل کے اندر عشق اور بڑھنا شروع ہو گیا. اور اب ایسے حالات آ گئے کہ جب عدالت عالیہ نے کہا جی آپ نے ہر صورت ووٹ اس کو دینا ہے جس کے ٹکٹ پر ہیں، تو میرے لیے پھر یہ ممکن نہ رہا کہ میں اسمبلی کے اندر موجود رہوں یا کوئی جھوٹا بہانہ کر کے بیماری کا ادھر ادھر ہو جاؤں اور ووٹ نہ ڈالوں. تو بہتر ہے کہ میں ریزائن کر دوں. تو میں نے اپنے دوستوں کے مشورے سے ریزائن کر دیا. میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے ٹھیک کیا. لیکن آج جو خان صاحب نے نعرہ لگایا کہ ہمیں پنجاب اسمبلی اور دوسری اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے، اس میں اب جو چودھری پرویز لائی صاحب حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں شدید غلطی کر رہے ہیں. یہ اسمبلیاں فوراً توڑ دینی چاہیے تھی، اور خان صاحب کا نعرہ بالکل عوامی توقعات کے مطابق تھا. اور اب 11 تاریخ کی جو آس ہے، 11 تاریخ کو ہر صورت اگر چودھری پرویز لائی صاحب اسمبلیاں توڑتے ہیں تو یہ بات عوامی امنگوں کے مطابق ہوگی. اور اگر نہیں توڑتے تو میرا خان صاحب کو مشورہ ہوگا کہ پھر وہ اپنے بندوں کو ریزائن دلا کر اسمبلی سے باہر آ جائیں. چودھری پرویز لائی صاحب جانے اور ان کی حکومت جانے اور پی ڈی ایم جانے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے جو انہوں نے گولیاں تک جلا دیں، ظلم و زیادتی کے پہاڑ جو ڈھائے گئے پہلے بھی ہمارے ساتھیوں کے اوپر، اس سے زیادہ کیا ظلم ہوں گے. اور بھی اگر ظلم کر لیں گے تو سچائی کے لیے اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے خان صاحب کے جو جیالے ہیں وہ یہ سب ظلم برداشت کرنے کو تیار ہیں. ارشد شریف جیسے بہادر صحافی کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور عمران خان جیسے ایک جرأت مند صحافی کو اوپر جو ظلم کیا گیا، اور باقی باعزت صحافیوں کے ساتھ جو رسوائی کے جو پہلو اختیار کیے گئے، یہ پہلے ہم نے کم از کم ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں نہیں سوچی، نہ دیکھی ہیں. زمانہ جاہلیت میں جیسے ہوتا ہوگا، لیکن اس دور میں جو 30-40 سال کی سیاسی زندگی ہمارے سامنے ہے، اس میں ہم نے اس طرح ظلم کبھی نہیں دیکھا. آج بروز اتوار ہم شرک شریف جمع ہیں اور 11 تاریخ کے فیصلے کا انتظار ہے. لیکن میں اپنا فیصلہ تحریک انصاف کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ میاں جلیل شرک پوری جو ہے کسی قسم کے لالچ سے مبرہ ہے. میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں، کافی عرصے سے میں دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ کسی انتخابی عمل کے اندر میرا حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. نہ میں ایم این اے کا امیدوار ہوں، نہ ایم پی اے کا امیدوار ہوں، نہ کسی الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں. خان صاحب کا ساتھی ہوں، خان صاحب کے ساتھ رہوں گا، پورے ضلع میں ان کے لیے کام کروں گا، پورے پنجاب میں کام کروں گا، پورے پاکستان میں کام کروں گا. اور میری کوشش ہوگی کہ علماء اور مشائخ کے اندر بھی کام کیا جائے، علماء اور مشائخ کو پاکستان بھر میں متحد کیا جائے اور عمران خان صاحب کے قریب کیا جائے، تاکہ جو خان صاحب کا نعرہ ہے ریاست مدینہ کا، خان صاحب کا نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اب اس نعرے کو عملی تصویر دیکھنے کے لیے تو ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کو قرآن و سنت کی سمجھ ہے اور قرآن و سنت کے مطابق قوانین کو بنوا سکتے ہیں، قوانین کو ڈال سکتے ہیں. اب اس کے لیے جو خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان میں اکثر لالچی لوگ ہیں. کئی وزیر بھی رہے ہیں، آج بھی وزیر ہیں، صوبائی اسمبلی کے وزیر ہیں، قومی اسمبلی کے وزیر رہے ہیں، لیکن وہ خان صاحب کے ساتھ ریاست مدینہ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ خان صاحب کے تحت اس لیے کہ پاپولر آدمی ہے، لوگ خان صاحب سے پیار کرتے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے ووٹ ملیں گے، میں ایم این اے بن جاؤں گا، ایم پی بن جاؤں گا. لالچی لوگ ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی عمران خان صاحب کے ویژن کا بیڑا غرق کیا اور آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی وہ کرتا ترتا دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور ان کے اندر جرأت نہیں ہے کہ خان صاحب کو کہہ سکے کہ سر یہ چیز غیر مناسب ہے اور یہ مناسب ہے. کیوں؟ انہیں خطرہ ہے کہ خان صاحب ٹکٹ نہیں دیں گے. ٹکٹوں کے لالچی لوگ ہیں، بھوکے لوگ ہیں، اور وہ بنے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے میں فلانے صوبے کا صدر ہوں، کوئی کہتا ہے میں مرکز میں میرا یہ ہوتا ہے، فلان جگہ پہ ہوتا ہے.
بہرحال خان صاحب کو درخواست ہے کہ خان صاحب ایک بہادر آدمی ہے، قوم ان سے پیار کرتی ہے. آپ کے ارد گرد جہاں چند اچھے لوگ موجود ہیں، اکثر لالچی لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کے ویژن کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. اور ہمارے شرق پشیب کی سیٹ بھی انہی چند لالچی لوگوں نے دانستہ لوز کروائی، جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور مجھے پہلے ہی پتا تھا. میں نے میڈم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ جس اسٹریٹجی سے آپ یہ چلوانا چاہ رہی ہیں، اب سیٹ ہماری لوز کروا دیں گی. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کو آپ بیچ میں ڈال دیا، جن کے ساتھ آپ نے الحاق کرا دیا. اور وہ بہرحال جو بھی حالات بنے وہ سب کو پتا ہے. لیکن آج میں بالکل اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، خان صاحب کے ویژن کے ساتھ چلوں گا، خان صاحب کے لیے چلوں گا. لیکن میں خود کسی ٹکٹ کا نہ امیدوار ہوں، نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. لیکن کام تحریک انصاف کے لیے کرنا ہے، خان صاحب کے لیے کرنا ہے اور پاکستان کے لیے کرنا ہے. ہاں، عمران خان صاحب کی میرے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے کہ حلقہ پی پی 132 جو اس وقت تھا، اب حلقہ این اے 132 تھا صاحب کا، اب حلقہ این اے 114 ہے، 114 اس کا ٹکٹ. اور اس کے نیچے 3 جو کانسٹیچوئنسیز ایم پی ایز کی ہیں، پی پی 137 138 139. یہ کلیئر کٹ میری عمران خان صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. اور خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا، جس وقت ملٹری سیکٹری پاس موجود تھے بریگیڈیئر احمد صاحب، اس وقت گورنر سرور صاحب موجود تھے، اس وقت کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب موجود تھے. اور خان صاحب نے یہ وعدہ کیا میری ریکویسٹ کے اوپر کہ جناب آپ نے مہربانی کرنی ہے، یہ ٹکٹوں کے فیصلے میں نے کرنے ہیں. اور خان صاحب نے فرمایا کہ جیسے آپ کہیں گے یہ ہوگا. اگرچہ انشاءاللہ تعالی اس علاقے میں جس کو بھی ہم کھڑا کریں گے اور جس کی بھی ہم سفارش کریں گے اور خان صاحب جس کو بھی ٹکٹ دیں گے ہم اس کے ساتھ چلیں گے، تحریک انصاف کو باعزت طریقے سے کامیاب کریں گے. اس علاقے میں جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کی میں نشاندہی کرتا رہا، اپنے دوستوں میں بھی، اپنی ٹیم کے اندر بھی. اور خطرہ تھا کہ یہ نقصان ہو جائے گا، لیکن ان غلطیوں کے باوجود بھی امید تھی کہ شاید ہم جیت ہی جائیں، امکان تھا. لیکن بہرحال ایسا نہ ہو سکا. تو وہ افسوس تو ختم ہو نہیں سکتا، لیکن آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسی غلطیاں رپیٹ نہیں ہونے دیں گے، بشرطے کہ پنجاب کی قیادت یہاں انوالو نہ ہو. یہاں جیسے پہلے ہم نے الیکشن لڑے ہیں، جب میں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا کون سا لیڈر تھا جو ہمیں گائیڈ کرنے والا تھا؟ ہم خود تھے. میں نے ضلع کا الیکشن لڑا، کون سا لیڈر تھا جو ہمیں گائیڈ کر رہا تھا؟ میں نے خود پلاننگ کیا. اور یہ میں بات چیلنج سے کہتا ہوں، پورے ضلع مانتا ہے، میرے سے اچھی کو پلاننگ کر کے تو دکھائے. میں نے ایجوکیشن یہاں کی ٹھیک کی، ہیلتھ یہاں کی ٹھیک کی، ذرا میرے سے مقابلہ تو کوئی کر کے دکھائے. صبح فائنانس اینڈ پلاننگ مجھے دے دے، جو بجٹ میں بناؤں گا اسحاق ڈار بھی میرے سامنے شاید شاگردوں کی طرح بیٹھا ہو. یہ حضور شیر ربانی کے صدقے اللہ کا کرم ہے. اور آج جو پاکستان کے حالات کر دیے گئے ہیں، میں نے یہ زرداری صاحب کو، جب میں ضلع ناظم تھا اور وہ صدر پاکستان تھے، بی بی فریال تارپور صاحبہ کے ذریعے میں نے یہ فارمولہ بھیجا کہ کراچی سے خیبر تک آٹا سستا کریں. فارمولہ میں دیتا ہوں، سستا نہیں کریں، فری کریں. آٹا ہر ایک کے گھر، نواز شریف صاحب کے گھر بھی فری جانا چاہیے، عمران خان صاحب کے گھر بھی فری جانا چاہیے، اور ایک چوکی دار کے گھر بھی فری جانا چاہیے. اور حکومت کا لگے گا بھی کچھ نہیں. یہ میں فارمولہ دیتا ہوں. میں نے بی بی فریال تارپور صاحبہ کو پورا فارمولہ سمجھایا، انہوں نے پسند کیا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. پھر ہمارا آئین ہے کہ کوئی ملک کا قانون ایسا نہیں ہو سکتا جو قرآن و سنت سے متصادم ہوگا. یہی اسلامی قانون ہے جو بھٹو کے وقت کا بنا ہوا ہے آئین. آج عمران خان صاحب کو علماء کی ایک کمیٹی بنانی چاہیے جن کے ذریعے قوانین کو مانیٹر کیا جائے اور جو قوانین قرآن و سنت سے متصادم ہیں ان کو ختم کیا جائے. ایک مطالبہ جب میں صوبائی اسمبلی میں تھا اس وقت بھی میں نے اسمبلی سپیچ میں بھی کیا، آج بھی عمران خان صاحب کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، اس بات کا اعلان کریں کہ علماء کی 25% نشستیں مخصوص کریں. جیسے خواتین کے لیے 33% مخصوص نشستیں ہیں، مائنورٹیز کے لیے مخصوص نشستیں ہیں. وطن عزیز پاکستان بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والوں کے لیے 1% بھی سیٹ نہیں ہے. جو مسلمان بھائی ہمارے جاتے ہیں
ان کو تو لا الہ الا اللہ کا سب کو ترجمہ بھی نہیں پتا. وہ تو جو وزیر بن جاتے ہیں ان کو کل واللہ بھی نہیں پڑھنی آتی. تو جب قرآن و سنت کے مطابق چلانا ہے تو اسی طریقے سے چلے گا. اب علماء ایسے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, دین کو سمجھتے ہیں, لیکن وہ پبلک کے اندر ووٹ مانگنے کے لیے ان کا سٹائل نہیں ہے, وہ گلی گلی نہیں جا سکتے. تو یہ سیٹیں مخصوص کرنی پڑیں گی علماء کے لیے, جس میں اہل سنت, اہل حدیث, اہل تشیع تمام مکاتب فکر کو بیلنس کیا جائے. جس طریقے سے آبادی پاکستان کے اندر ہے اس نسبت کے ساتھ ہر پارٹی, مسلم لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, جو بھی پارٹی جتنی سیٹیں لے اس کے تناسب سے 25% وہ علماء کو ہاؤس میں لے کر آئے. یہ کمپلسری کرنا پڑے گا. تبھی ہم جو پاکستان کا آئین ہے کہ یہاں کا کوئی قانون ایسا نہیں ہو سکتا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو, اس کا ہم حل نکال سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ پاکستان کی خدمت کریں. اور میری گزارش ہوگی موجودہ وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو کہ اپنی اناؤ کو چھوڑیں, پاکستان کی فکر کریں, اور اپنی اناؤ کو پیچھے کر کے اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو عمران خان صاحب کا نعرہ ہے وہ ان کا ذاتی نعرہ نہیں ہے, وہ عوامی نعرہ ہے کہ جلد از جلد فوراً جنرل انتخابات کرا دیے جائیں. جس کو بھی لوگ الیکٹ کریں گے دنیا بھی ان کے اوپر ٹرسٹ کرے گی, وہ بھی نیک نیتی سے, اخلاص سے ملک کی بقا کے لیے کام کر سکیں گے. یہی سلوشن ہے ملکی مسائل کا. وگرنہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف صاحب جس طریقے سے زرداری صاحب کی سرپرستی میں ملک کو ڈبو رہے ہیں, لوگوں کی ہائیں دیکھیں, آج آٹا بھی لوگوں کو نہیں مل رہا. لوگ لائنوں میں بیچارے لگ رہے ہیں آٹے کے لیے, ترس رہے ہیں. اس ملک کا یہ حال کر دیا آپ لوگوں نے. اور اس وقت کیا رہے, آج گنڈے مہنگے ہو گئے ڈالر سے, ڈالر سستا رہ گیا, گنڈے ڈالر سے بھی اوپر چلیں گے. پیاز, کس قدر شرم کی بات ہے. آج ڈالر شاید 240 روپے کا اور 45 روپے کا ہے, لیکن پیاز جو ہے وہ 250-55 روپے کا ہو گیا. کس قدر شرم کی بات ہے, کس قدر شرم کی بات ہے. یہ کاریگر آئے ہیں انگلینڈ سے ہمارے ملک کا بیڑا گرک کرنے کے لیے اور اپنے مقدمے ختم کرانے کے لیے. تو بہرحال آج کی گفتگو کا حاصل کلام یہی ہے کہ میں نے ذاتی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ میں کسی انتخابات میں حصہ لینے کا میرا ارادہ نہیں ہے. کوئی ٹکٹ میں نے اپلائی نہیں کرنا, نہ میں نے ٹکٹ لینا ہے. ہاں, یہاں کے جو ٹکٹ ہیں وہ عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے میرے ساتھ کہ ایم این اے کی ٹکٹ اور 3 MPs کی ٹکٹیں انہوں نے میرے مشورے سے دینی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وعدہ افائی کریں گے. اور اپنے دوستوں کو میری یہ ارادہ ہے کہ میں نے نہ صرف اپنے ضلع میں, پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں متحد کرنا ہے, دوستوں کو ایکٹیو کرنا ہے, آستان عالیہ سے محبت رکھنے والوں کو ایکٹیو کرنا ہے, علماء اور مشائخ کو ایکٹیو کرنا ہے, تاکہ ہم پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے کام کر سکیں. اور اگر میرے الیکشن نہ لڑنے کی مین وجہ تو ایک یہ بھی ہے کہ اگر میں فوکس کروں گا اپنے علاقے کو, کام کروں گا اپنے علاقے کے اندر, تو پھر میں پنجاب میں اور ادھر ادھر گھوم نہیں سکتا. اپنے علاقے کے اندر ٹائم دینا پڑے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے آپ کو لمیٹڈ کروں. اور دوسری یہ ہے کہ میں اپنا لالچ ثابت نہیں کرنا چاہتا. مجھے کراہت ہے اس بات سے کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میاں جلیل عمران خان کے ساتھ اس لیے لگا ہوا ہے کہ یہ MNA بننا چاہتا ہے, MPA بننا چاہتا ہے. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. مجھے خان سے پیار ہے, اس لیے پیار ہے کہ وہ مرد مجاہد ہے اور وہ پاکستان کی بات کرتا ہے, اسلام کی بات کرتا ہے, کلمے کی بات کرتا ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ آباد. بسم اللہ جناب. آپ نے فرمایا کہ آپ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. اگر پارٹی کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملتا آپ کے بے شمار کینڈیڈیٹ آپ کے لیول کا, چھوڑ دیجیے بات, بے شمار کینڈیڈیٹ ہے. یہ سب آپ فرما رہے ہیں نا کہ آپ پلانر بہت اچھے ہیں. اب NA 114 سے آپ الیکٹ ہو کے اسمبلی میں جا کے پلاننگ دے سکیں گے نا؟ نہیں, میں ٹائم نہیں دے, میں خان صاحب علاقے کو ٹائم دوں گا, میں پھر باہر نہیں نکل سکتا. جو میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ میں کراچی بھی جاؤں, میں پشاور بھی جاؤں, میں اسلام آباد بھی جاؤں, میں لاہور بھی جاؤں, میں علماء کی خدمت میں جاؤں, مشائخ کی خدمت میں جاؤں, استحکام کے لیے ان کو متحد کیا جائے. اور جب علماء مشائخ متحد ہو جائیں پھر وہ جو ویژن متحد ہو کے دیں گے. میں نے پہلے یہ ہمیشہ کہا ہوا ہے, اگر میں ایز اے ون مین فیصلہ کرتا ہوں
जिसे मैं बेहतर समझता हूँ मैं वो फैसला कर रहा हूँ। अगर उलमा मशाइख मुत्तहिद हो जाते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, तो फिर जो उलमाए मशाइख मुत्तहिदा तौर पर, मुत्तफिका तौर पर जो विजन अख्तियार करेंगे, मैं बतौर वर्कर फिर पाकिस्तान के लिए उनके साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन मैं अगर एरिया में लिमिटेड होता हूँ, जैसे पहले भी मेरा इरादा नहीं था और मुझे महदूद कर दिया गया इलाके में, और फिर ऐन मौके के ऊपर फिर हमाद अदर जैसे और ये हमारे जो साथी और वो उम्मीद करते हैं मैं पीछे पीछे फिरे मियाँ जलील, मैं इनको क्या समझता हूँ और मैं किसी के पीछे क्यों फिरूँ। मैं तो ना नवाज शरीफ के पीछे फिरने को तैयार हूँ, ना इमरान खान के पीछे फिरने को तैयार हूँ। मैं तो उनसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत करता रहूँगा। वो बेलौस मोहब्बत मैं साबित करनी चाहता हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, और खान को भी पसंद करता हूँ पाकिस्तान के लिए। मियां साहब, आपने कहा कि मैं अब मुंतखब होके इलेक्शन लड़के सियासत नहीं करना चाहता, तो क्या आप चाहते हैं कि इमरान खान के साथ बनी गाला में बैठ के उनको अच्छे मशवरे दें? नहीं, मैं शरपशी बैठ के मशवरे दे सकता हूँ, शरपशी बैठ के मशवरे दिए जा सकते। दूसरा ये मेरे मशवरे में वजन होएगा तो वो शरपश शरीफ से भी आवाज़ हम जो भेजेंगे वो सुन लेंगे। दूसरा ये कि आपकी तजवीज़ के मुताबिक लोगों को टिकट्स दिए जाएं। मेरे हल्के के वो खास अभी कमिटमेंट है। आपकी जो इनकी तंजीम है वो इस चीज़ को नहीं मानती और वो कहते हैं कि मेरी कमिटमेंट खान साहब से है, तंजीम से नहीं है। तंजीम कौन सी तंजीम? तो तरीके साहब में है ही कौन नहीं। अच्छा मियां साहब, खान अगर आपको कहता है कि मियां साहब नहीं एन वक्त पे अगर मगर वाली बातें ना किया करें, अगर मगर फजूल बातें हैं। एक मर्द मुजाहिद था, उसकी मियां जलील शरीफ पे कमिटमेंट है, तो मेरी कमिटमेंट को अपने लिए ना मैंने खुद इलेक्शन लड़ना है, ना अपने खानदान में किसी को खड़ा करना है। बिल्कुल क्लियर बात है, ना मैंने खुद इलेक्शन लड़ना है, ना अपने खानदान में से किसी को रिकमेंड करना है। अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो अराई बरादरी से, जट बरादरी से, राजपूत बरादरी से, बाहर से जो एक्टिव साथी हैं जिनको मैं समझूंगा कि इलाके के लिए मुफीद हैं, इलाके के लिए बेलौस हैं, उनको मैं रिकमेंड करने की कोशिश करूंगा। अपनी फैमिली से मैंने किसी को रिकमेंड नहीं करना, ना मेरी फैमिली से कोई उम्मीदवार होगा। अच्छा मैं समझ 114 के लिए आप क्या समझते हैं, कौन सा उम्मीदवार? वक्त आएगा तो जब खान साहब पूछेंगे उसको बताएंगे। अच्छा बहुत से लोग अपने आप को पेश कर रहे फिर हैं। अगर मगर की बातें हैं, अगर पीटीआई की फिर हुकूमत आ जाती है तो आपको अगर पार्टी कहती है कि आप सेनेट में आए और सेंटर नहीं, मैं शरपशी रहूंगा ना, शरपशी से बताऊंगा। मैं सेनेट के जो मेंबरान हैं उनको भी हम अपनी गुजारिश भेजते रहेंगे, जो नेशनल असम्बली को उनको भी भेजते रहेंगे। मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से, मैं जब नेशनल असम्बली में था तो पूरी असम्बली में मैं ये काम करता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को लिमिटेड समझता था। ठीक है ना, मैं शरपशी से बैठ के ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम वो काम करेंगे जिससे हमारा दिल भी मुतमिन होगा और हमारे दोस्त भी महसूस करेंगे कि हम नेक नीति से सही रास्ते पे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।